الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی، اے ابو سلمان، میں اس بات سے بیاد خائف ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے دادا مبارک مجھ سے سوال کریں کہ تو نے میری مطابقت کا حق کیوں ادا نہیں کیا، کیونکہ حق تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر چیز عصب نسب نہیں بلکہ اس نے عمل ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر گرائے طاری ہو گیا اور کہنے لگے کہ بارائے خدایا، جس شخص کا خمیر خاندان نبوت ہے اور جس کے دادا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور والدہ ماجدہ کا اسم مبارک حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جب وہ عاقبت کے معاملے میں اس قدر ایران و پریشان ہیں تو داؤد کون ہوتا ہے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ آپ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن آپ اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ آؤ ہم عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی قیامت کے دن نجات پائے گا وہ دوسروں کی شفاعت کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ابن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے جدہ امجد ساری خلق کے خدا کے شافی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ان اعمال سے شرم آتی ہے کہ اپنے جدہ امجد کے سامنے جاؤں۔ ان کے یہ تمام اقوال اپنے نفس کی نکتہ چینی کا نتیجہ ہے اور یہ آپ کے صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ تمام کا مسالک یہی تھا، یعنی اپنے نفس کے عیوب پر کڑی نگاہ رکھنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حق تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے اس کو اپنے نفس کے عیوب سے مطالعہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔